اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العدد. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ سب سے پہلے تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. ہم تقریباً ہر جمعے کو اس وظیفے کو انجام دیتے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں یہ ضروری ہے کہ جب انسان جمعے کا خطبہ شروع کرے خطبہ دینے والا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو اور اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرے. تقوی دراصل ہے کیا؟ یعنی اگر کسی سے کہا جائے کہ تقوی اختیار کرو تو سمجھتا ہے کوئی وظیفہ، کوئی بہت ہی مشکل عمل یا کوئی بہت ہی ہارڈ ورک ہے. تقوی لفظ وقایا سے نکلا ہے. وقایا یعنی کسی چیز سے بچانا، کسی چیز سے بچنا یا روک تھام کا کوئی طریقہ جو آپ کو مختلف ہرڈل سے یا مختلف چیزوں سے بچانے کا کام دے. یعنی وہ شیلڈ ہے تقوی جو آپ کو مختلف جگہوں پہ بچاتی ہے. یہ لفظ وقایا اگر آپ کے ذہن میں وہ جملہ ہو کہ آپ جب دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کیا پڑھتے ہیں؟ واقعنا. واقعنا، یہ واقعنا کا لفظ کیا ہے؟ یہ وقایا سے ہی نکلا ہے. اس لفظ سے تقوی نکلا ہے، اسی کا یہ روٹ ورڈ ہے واقعہ، اس سے بھی نکلا ہے. یعنی اے اللہ واقعنا عذاب النار، ہمیں تو بچا، پروٹیکٹ کر. کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے جو ہے ہمیں پروٹیکٹ کر، آخرت کی آگ سے ہمیں پروٹیکٹ کر. یعنی تقوی کسی چیز سے بچاؤ کا نام ہے. یہ کوئی بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت ہی پیچیدہ یا بہت ہی کوئی کمپلیکس قسم کا سسٹم یا طریقہ نہیں بتایا کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کمپلیکس سسٹم اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ کئی آیات ہیں، کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ذکر کیا ہے کہ کس طرح تقوی کا حصول کیا جائے، کس طرح سے تقوی کا فائدہ ہوتا ہے، کیا چیزیں تقوی کا باعث بنتی ہیں. اگر رمضان کے مہینے میں ہوتا فرماتا ہے کہ روزے رکھو تم تقوی حاصل کر لو، یا فرماتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے سیدھی بات کرو، لگی لپٹی باتیں نہیں کرو. اگر تم تقوی حاصل کرنے چاہتے ہو تو کیا کرو؟ قولوا قولا سدیدا، سچی اور کھری بات کرو. ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے خیالات آتے ہیں کہ ہم اس بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس کے سننے کے بعد اگلے ذہن میں ہمارے بارے میں کیا نتیجہ، ہمارے بارے میں کیا ری ایکشن آئے گا، اس کے بارے میں ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، تعلقات اچھے ہوں گے. یعنی بہت ساری چیزیں ہماری نظروں سے گزرتی ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کسی سے لگی لپٹی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ سیدھی اور کھری بات بیان کرتا ہے کہ یہ کام کرو، اس سے تقوی حاصل ہو جائے گا. مختلف آیات ہیں، یعنی کئی اگر آیات کا مجموعہ اگر دیکھیں تو میں نے کہیں 20-25 آیات نکالی تھی، لیکن ان میں سے میں نے کچھ کو خلاصے کی صورت میں اردو میں انتخاب کر لیا کہ یہ چیزیں اس کا نتیجہ نکلتی ہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں دنیا میں اگر برکت اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا چیز ہے؟ تقوی کی طرف بڑھو. تقوی کی طرف بڑھنے کے لیے اگر نفس میں تقوی چاہتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے نفس کے اندر بصیرت پیدا کرو، اپنے نفس میں پاکیزگی پیدا کرو، اپنے نفس میں استقامت پیدا کرو. یہ آیتیں قرآنی کا آپ کو تتمہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر تمہارے لیے برکت کا باعث، یعنی سکون دے گا اور تمہاری بصیرت و پاکیزگی کا باعث ہوگا. آخرت میں یہ تقوی کس کام آئے گا؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور یہ جنت میں بلند مقامات کا ذریعہ ہے. یعنی تقوی کے کئی فائدے ہیں، ملٹیپل فائدے ہیں. اس دنیا میں جسمانی طور پہ بھی فائدے ہیں، اس دنیا میں روحانی طور پہ بھی فائدے ہیں. اس دنیا میں جا کے ابدی جنت، ابدی نجات اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں شامل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات ہمیں بتائی ہے، تقوی کے بعد یہ بات بتائی ہے کہ تقوی نہ صرف تمہاری اس دنیا میں حفاظت کرے گا بلکہ اس دنیا میں بھی حفاظت کرے گا. اس دنیا میں کیسے حفاظت کرے گا؟ ہم جب اپنے آپ کو
کسی بڑی ڈیل کے اندر ڈالتے ہیں، کوئی بڑی چیز ہم کسی ڈیل میں خریدتے ہیں یا کوئی بڑی خریداری یا کوئی بزنس یا کوئی تجارت کرتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے انشورنس لیتے ہیں. انشورنس اصل میں ایک طرح کا تقویٰ ہے. یعنی کیا وہ انشورنس شیورٹی ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ ضائع نہ ہو جائے. اگر ضائع ہو جائے تو ہمیں اس طرح کا ریپلیسمنٹ دوبارہ سے مل جائے یا اس کا آلٹرنیٹیو ہمیں مل جائے. ہم اس دنیا کے اندر یہ پالیسی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے اور اس دنیا کے لیے اسلامی طور پہ ایک طریقہ کار بیان کیا کہ تمہیں اگر ایک صلوات بھیجیں مولا تمہیں اس دنیا کے اندر اگر پروٹیکشن چاہیے، تمہیں اس دنیا کے اندر شیورٹی چاہیے، تمہیں اس دنیا کے اندر انشورنس چاہیے، تو اس دنیا میں تمہیں کچھ چیزوں کی رعایت کرنی پڑے گی. اور وہ رعایتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کی. احادیث میں ان مستحبات کا، ان واجبات کا ذکر کیا گیا کہ جو حصول تقویٰ کا باعث بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہیں میری یاد دلائے وہ تقویٰ القلوب کا باعث ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. اس کے علاوہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو. کس لیے پڑھو؟ نماز کا ایک ہدف اور ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. مقصد کیا بیان کرتا ہے کہ اقیم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو. کس لیے؟ تاکہ میری یاد تمہارے دل میں آئے. اصل میں اللہ کی یاد ہے کیا؟ ہم جو بار بار کہتے ہیں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ 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 کرتے ہیں یا اللہ کہہ کے سر کو دھنتے جائیں. یہ اللہ کی یاد ہے؟ یا اللہ کی یاد یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کو ہم کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائیں، ہر اس کام میں ہمارے سامنے ایک سوال ہو، کیا یہ اللہ کو پسند ہے یا اللہ کو ناپسند ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا؟ یہ تمام چیزیں باعث بنتی ہیں کہ انسان تقویٰ کے حصول میں جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ فرمایا کہ ان چیزوں سے تقویٰ ملتا ہے، وہاں پہ ایک چھوٹی سی کنڈیشن بھی لگا دی ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقویٰ حاصل کر سکو. بعض دفعہ انسان کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، لیکن تقویٰ حاصل نہیں کر پاتا. نماز پڑھتا ہے، تقویٰ حاصل نہیں کر پاتا. روزے رکھتا ہے، تقویٰ حاصل نہیں کر پاتا. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خلوص، وہ نیت جو اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ چیزیں جو اس روزے کو فلفل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ان چیزوں کو وہ خیال نہیں رکھتا. یعنی وہ روزے کی ظاہری حالت بھوکا پیاسا رہنا تو کر لیتا ہے، لیکن روزے کی معنوی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو معنوی احتیاطات ہوتی ہیں، ان پہ وہ عمل نہیں کرتا، ان سے وہ رکتا نہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس تقویٰ کے حصول میں مدد نہیں کرتا. تقویٰ کے حصول میں اللہ اسی وقت مدد کرتا ہے کہ جب انسان خود سے تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھے. ان سب کو اگر بچانا ہے، یہ جو ہم کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اپنی عبادات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، تو یہ کس طرح سے ہمیں فائدہ پہنچائیں گی؟ اگر آپ اپنے ذہن میں کچھ تصور کریں کہ ایک کتاب کا آپ کا امتحان ہے اور آپ سے کہا جائے کہ یہ کتاب پڑھ کر تمہیں امتحان پاس کرنا ہے، اور آپ اس کتاب کو بغیر سمجھے پڑھتے چلے جائیں اور ریڈنگ کر کے امتحان کے ہال کے اندر چلے جائیں، اور آپ کو یہ یاد نہ ہو کہ آپ نے کیا پڑھا تھا، کتنے صفحے میں جو ہے وہ کون سے مطلب تھے، کس صفحے میں کس چیپٹر میں کیا کیا چیزیں تھیں، تو امتحان میں آپ فیل ہو جائیں گے. خالی پڑھنا ہدف نہیں ہوتا. بے سمجھے پڑھی ہوئی نمازیں، بے سمجھے اور بے معرفتی انجام دیے ہوئے جو اعمال ہوتے ہیں، وہ اس کچے رنگ کی مانند ہوتے ہیں جو ایک کپڑے کے اوپر چڑھایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کپڑے ہوتے ہیں جن پہ رنگ کچا ہوتا ہے، آپ اس کو دھوپ میں رکھیں رنگ اڑ جاتا ہے، پانی میں ڈالیں رنگ چھوڑ جاتا ہے، دوسرے کپڑوں کو بھی خراب کرتا ہے. یعنی یہ رنگ کچا ہوتا ہے. لیکن ایک کپڑا ہوتا ہے جو پکا رنگ رکھتا ہے، آپ اس کو دھوپ میں ڈالیں، آپ اس کو بلیچ ڈال کے کچھ کریں، وہ رنگ نہیں جاتا اس کا، وہ اسی رنگ کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے. انسان کے جتنے بھی یہ بے معرفتی، بے سوچے سمجھے اور زبانی کلامی والے جتنے بھی عقیدے اور نظریے اور کام و انجام دیتا ہے، وہ سب موت کے ساتھ دھل جائیں گے. یہ سارے وہ کچے رنگ ہیں جو موت کے ساتھ اتر جائیں گے. ہر وہ شخص جو بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھتا ہے، بغیر اس کے مقصد کو سمجھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے اور بغیر مطلب کو سمجھے ہوئے سلام کسی کو کرتا ہے. یہ جو ہم سلام کرتے ہیں کسی کو، میں اپنی بات کروں کہ ہم جو سلام کرتے ہیں، کیا میرے دل میں خیال ہوتا ہے کہ سلام کا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تم لوگوں کو سلام کرو، اس کا مطلب کہ وہ تمہارے شر سے محفوظ ہے. یعنی تم یقین دلا رہے ہو ایک مسلمان کو واجب ہے کہ مسلمان نماز میں مستحب ہے کہ سلام میں پہل کرے. یعنی کیا مطلب پہل کرے؟ یعنی پہل کرنے کا مطلب تم پہلے یقین دلاؤ اگلے والے شخص کو یا بہت سارے جو بیٹھے ہوئے شخص حضرات ہیں کہ یعنی میں اپنی طرف سے تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچاؤں گا، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. یعنی تم میری طرف سے سلامت ہو، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے مال سے، میری ہر چیز سے تم سلامت میں ہو. کم از کم یعنی تم میرے مسلمان بھائی ہو یا بہن ہو، تم میری طرف سے سلامت میں ہو. اور مستحب ہے کہ انسان پہلے اپنی طرف سے یہ ادعا کرے کہ ہم سلامت میں ہیں. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس کے اندر، محافل کے اندر، جمعوں کے خطبوں کے اندر، زیارتوں کے اندر، آپ کے دعاؤں مناجات کے اندر لوگ دعاؤں کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہوتے. ان کی توجہ یا تو اس کی آواز کی طرف ہوتی ہے، یا اپنے بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، یا اپنے موبائلوں میں مشغول ہوتے ہیں، یا اپنے کسی بزنس کے جسے کہتے ہیں سوچ میں، یا اپنے تمام وہ پینڈنگ کام جو انہوں نے گھر میں بچوں کی وجہ سے جو ہے وہ
چھوڑے ہوتے ہیں کہ بچے کرنے نہیں دیتے، ان کو وہ مجالس محافل اور ان کے اندر انجام دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے یہ بے سمجھی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی بے سمجھی ہوئی چیزیں ہیں وہ کیا ہوں گی، وہ موت کے ساتھ ہی سب کی سب اڑ جائیں گی. کوئی چیز اس میں سے یاد رہنے والی نہیں ہے. یعنی ہر وہ چیز جو بے سمجھ کے بغیر معرفت کے اور بغیر جیسے کہتے ہیں کہ سمجھے کی جائے گی وہ دھل جائے گی، موت کے بعد دھل جائے گی. جتنے بھی آپ نے اعمال کیے ہوں، جتنے بھی آپ نے نمازیں پڑھی ہوں، جتنے بھی آپ نے خطبے کیے ہوں، لیکن یہ ضیاء ہے. کس چیز کا ضیاء ہے؟ ایک تو یہ ثواب سے محرومی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے کہ ثواب سے انسان محروم رہ جاتا ہے. اس کے وقت کا ضیاء ہے کہ ایک جگہ بیٹھا ہو اپنا ٹائم بھی رہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ توجہ اس مطلب کی طرف نہیں ہوتی. اور ایک صاحب ذکر کی اور ذکر کی بے حرمتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. کہتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، جب قرآن کی قرأت کی جائے، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو کیا کام کرو، تم اس کو غور سے سنو تاکہ کہ تم پہ رحم کیا جائے. غور سے اس کو استماع کرو، غور سے اس کی طرف توجہ کرو تاکہ تمہیں سمجھ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ایک تو پڑھی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے کلام کر رہا ہے، تمہیں اس سے کیا مطلب لینا ہے. ہر آیت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ایک کریم جسے کہتے ہیں اور شفیق ماں یا باپ کی طرح عمل کرتا ہے. ماں باپ بچے کو جب کوئی بتانا چاہتے ہیں تو فوراً ڈائریکٹ ایک بات اس کو نہیں کہتے کہ یہ کام کرو، بلکہ بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، ادھر کا واقعہ سناتے ہیں، اس کا قصہ سناتے ہیں، اس کو گدگریاں کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد اپنے مقصد کی بات کو بہت ساری چیزوں کے درمیان پنہان کر کے ریپ کر کے اس بچے کو دیتے ہیں. بچہ اس کو سمجھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہی ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کہ اللہ تعالیٰ قصہ سناتا ہے، کبھی آدم کا قصہ سناتا ہے، کبھی فرعون کا قصہ سناتا ہے، کبھی قارون کا قصہ سناتا ہے، تو کبھی جس پہ رحم کیا ان کا قصہ سناتا ہے. یہ قصہ سنانے کے بعد بیچ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تم اگر یہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تم میرے پسندیدہ ہو جاؤ گے، مجھے یہ بات پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پسندیدہ بندے بنو تو تمہیں بھی میری پسندیدہ بات پہ عمل کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب میرا قرآن پڑھا جائے تو وَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ اس کی طرف توجہ کرو، اس کو سنو اور غور سے سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، شاید لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے. اور نبی کی بات سننے سے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے دیکھیں ہم جو بھی بات کرتے ہیں، ہم جو بھی ہم مجلس کے اندر سنتے ہیں یا ذکر اہل بیت کی کسی محفل میں جاتے ہیں یا کسی بھی قرآنی محفل میں جاتے ہیں، اصل میں کیا بات وہاں پہ سنائی جا رہی ہوتی ہے؟ وہاں پہ آپ کو انٹرٹین کیا جا رہا ہوتا ہے یا آپ کو اللہ یا رسول کی بات سنائی جا رہی ہوتی ہے، اللہ یا رسول کی بات سنائی جا رہی ہوتی ہے یا امام کی بات سنائی جاتی ہوتی ہے. امام کی بات سنانا یعنی گویا کہ رسول کی بات سنانا. تو جب آپ کو اللہ یا رسول کی بات سنائی جاتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات بیان کیے ہیں کہ مجالس اگر اللہ کا ذکر اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے، جس سے کہانیاں خواب نہیں ہیں، اور اگر یہ محافل قرآن کی محافل جس میں اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، یا یہ منقبت کی محفلیں یا یہ میلاد کی محفلیں جس میں ائمہ علیہ السلام یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ اللہ یا رسول کا ذکر ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایٹیکیٹس بتائے، اخلاقیات بتائی ہیں. اور وہ ایٹیکیٹس کیا ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کی بات سننے سے متعلق قرآن کی ایک نصیحت ہے. وہ کیا؟ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو برحذر یعنی ان لوگوں کو خبردار کر دو کہ جو مخالفت کرتے ہیں رسول کے امر کی، یعنی رسول کی بات سنتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ نبی کی مخالفت سے بچو اور جو نبی دے اس کو لے لو. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس بات سے نبی تمہیں منع کرے اس بات سے منع ہو جاؤ اور جس بات کی طرف حکم دے اس بات کو انجام دینے کی کوشش کرو. یا اس کے بعد فرماتا ہے کہ صرف سننا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نہیں کہ تم سن لو بالکل اس آدمی کی طرح یا اس ٹیپ ریکارڈر کی طرح جو آواز کو ضبط یا ریکارڈ کر لیتا ہے یا اس کے کانوں پہ اس کی ارتعاش یا اس کی ویوز آ جاتی ہیں لیکن اس کا اثر اس کے اندر منتقل نہیں ہوتا، اس کا اثر اس کے جسم میں ظاہر نہیں ہوتا. ٹیپ ریکارڈ کو آپ جتنی بھی جذباتی بات کر لیں اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے. ٹیپ ریکارڈ کو آپ جتنی بھی خوشی کی بات سنا دیں یا کوئی لطیفہ سنا دیں اس کے اندر سے ہنسی نہیں آئے گی، یعنی اس کے اندر احساسات نہیں ہوتے، اس کے اندر جذبات نہیں ہوتے. تو آپ یعنی رسول کی بات جب سننے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیا بات بیان فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ، کہ جب اللہ تم سے کوئی کلام کرے یعنی قرآن کی آیات تمہارے سامنے پڑھ جائے یا رسول تم سے کوئی بات کرے یا رسول کی احادیث تمہارے سامنے پڑھ کے بیان کی جائے تو کیا کرو؟ استجیبوا، اس کا جواب دو. جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسپانس دینا. ہر بات کا رسپانس ہوتا ہے نا. اگر آپ کے سامنے آپ کا بچہ کوئی بات کرتا ہے، آپ سے کوئی مطالبہ کرتا جائے، آپ سے کوئی سوال کرتا ہے اور آپ کی توجہ اپنے موبائل کی طرف یا کسی اور طرف ہو تو بچہ تھوڑی دیر بعد اس اگنورینس کو فیل کر کے آپ سے ناراض ہوتا ہے کہ بابا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کی طرف توجہ دے رہا ہوں، آپ مسلسل اپنے موبائل کے اندر یا ٹی وی کی طرف یا کھانے پکانے کی طرف یا گاڑی چلانے کی طرف لگے میری بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے. تو وہ بھی مایوس ہو کے چلا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ ایک ماں باپ کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا تو خدا بند کریم کے سامنے جب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات ہمارے سامنے پڑھی جا رہی ہوتی ہیں یا کوئی حدیث یا قرآن یا کوئی
ایسی بات کی جا رہی ہوتی ہے اللہ یا رسول سے متعلق ہوتی ہے اور ہماری توجہ اس بات کی طرف نہ ہو تو گویا ہم اس کا جواب نہیں دے رہے. ہم بالکل اس جانور کی طرح ریفلیکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ریفلیکسز بہت سلو ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض جانور ہوتے ہیں جن کے ریفلیکسز بہت ہائی ہوتے ہیں اور بعض جانور ہوتے ہیں جن کے ریفلیکسز بہت سلو ہوتے ہیں. اگر ایک کوا یہاں بیٹھا ہے, ہلکا سا آپ ہاتھ بھی یہاں سے ہلائیں گے تو وہاں سے اڑ جاتا ہے. بلی کے سامنے ہلکا سا آپ شش بھی کرتے ہیں تو اپنی جگہ سے فوری ریفلیکس کرتی ہے, یعنی بہت فاسٹ ریفلیکس ہوتے ہیں. لیکن کچھ جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, انعام کہا, جن کو چوپایا کہا, جن کو کہا کہ یہ بہت سلو ریفلیکسز والے ہوتے ہیں, کون سے ہوتے ہیں؟ ایک گائے اگر سڑک کے کنارے چل رہی ہے, ایک بڑا ہیوی 18 ٹائرز والا جو ٹرک بھی اس کے پاس سے گزر کے ہارن مار کے گزر جائے تو وہ گردن اٹھا کے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتی, ٹھیک ہے نا, پوری ہل جاتی ہے اس کی ہوا سے. کیوں؟ اس کے ریفلیکسز سلو ہیں, اس کے سامنے جو بھی ہو جائے اس کو اثر نہیں ہوتا. تو بعض دفعہ ہمارے کانوں پہ اتنی سنگینی اور اتنی جسے کہتے ہیں کہ بھاری پن آ جاتا ہے, جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے کانوں میں سنگینی آ گئی ہے, اللہ کی بات رسول کی بات ان کو سنائی جاتی ہے اور ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اس بات کے سننے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کو غور سنو اور پھر سوچو کہ اس بات کے اندر تمہارے لیے کیا بات چھپی ہوئی ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ محفل کے اندر بیان کرنے والا ایک ہوتا ہے, سننے والے ہزار ہوتے ہیں. اس بیان کی ہوئی بات کو, جو اللہ کی بات یا رسول کی بات یا امام کی بات ہوتی ہے, اس بات کی وجہ سے کس کے دل میں کیا اثر ہو جائے, کس کے دل میں اللہ کن سے فیکون کر دے فوراً, کچھ معلوم نہیں ہوتا. ہزاروں لوگوں سے ایک بندہ کسی بات کی جو ہے وہ تصمیم لے لیتا ہے, کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے, اس کے اوپر وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. 10,000 لوگوں میں سے 5 یا 10 بندے جو ہے وہ کسی بات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ایک عمل کو اپنی زندگی کے اندر اچھے عمل کو اپنا لیتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ آپ کتنے غور سے, کتنی سمجھ کے ساتھ, کتنے توجہ کے ساتھ, کتنے اخلاق کے ساتھ اس گفتگو کو سن رہے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بلکہ مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے جس میں اللہ تعالیٰ, جس میں مولا فرماتے ہیں کہ الناس نیام فاذا ماتوا تباہوا, کہتے ہیں کہ لوگ مردہ ہیں, لوگ مرے ہوئے ہیں, لوگ سو رہے ہیں, ٹھیک ہے, سوری لوگ سو رہے ہیں, الناس نیام لوگ سو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فاذا ماتوا, جب وہ مرتے ہیں, انتبہوا تو وہ بیدار ہو جاتے ہیں, یعنی مرتے ہی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, مرتے ہی ان کے سامنے سارے مطلب عیاں ہو جاتے ہیں. بلکہ اگر میں اس کو تھوڑا سا اور پرانی پیرائی کے اندر دیکھوں اور روایات کے اندر اس کو دیکھوں اور زندگی کے اندر جو تجربات ہوئے ہیں ان کے مطابق اگر بیان کروں تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک سورہ ہے, سورہ نازعات, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو حالات بیان کیے گئے ہیں کہ وحوش جو جنگلی جانور ہوں گے اور جو اہلی جانور ہوں گے وہ ایک ساتھ دوڑے جا رہے ہوں گے, کسی کو کسی کی طرف توجہ نہیں ہوگی, پہاڑ اپنی جگہ سے اڑ رہے ہوں گے. یہ ساری قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں, بلکہ یہ قیامت سے پہلے ہونے والے آثار ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے کیا ہوگا, یعنی قیامت ابھی آئی نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ قیامت کے آثار ہیں. اسی طرح جب انسان مرنے والا ہوتا ہے, نزا کا وقت ہوتا ہے, تو بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کوما میں چلے گئے اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, بس ان کو آپریٹرز کے ذریعے زندہ رکھا ہوا ہے, جو ہے وہ مشینوں کے ذریعے ان کی حرکت دی جا رہی ہے, کبھی دماغی طور پہ وہ بالکل مر چکے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی قدرت یا کسی بھی طریقے سے ان کی زندگی واپس آ جاتی ہے. ان لوگوں کے حالات پر بہت زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں, آپ اگر نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گی, اردو زبان میں, انگلش زبان میں, فارسی زبان میں, ہر زبان میں آپ کو ایسے لوگوں کے تجربات ملیں گے کہ جو کچھ عرصے کے لیے کوما میں گئے اور کوما میں جب نکلے ہیں واپس تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک برزخ دیکھی. انہوں نے اس مختصر سے عرصے میں, جب وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنے عرصے کوما میں رہے, کوئی کہتا ہے 1 گھنٹہ, کوئی کہتا ہے آدھا گھنٹہ, کوئی کہتا ہے 15 منٹ, لیکن جب وہ بیدار ہوتے ہیں اور اپنے وہ واقعات سناتے ہیں, اللہ کو زندگی دیتا ہے, تو کہتے ہیں کہ گویا کہ ایسا لگتا ہے ہمیں کہ ہم نے ہزاروں سال جو ہے وہ کی زندگی وہاں پہ گزاری اور ہزاروں سال بڑی کرب اور اذیت پہ گزارے. اسی طرح کا ایک واقعہ میں نے دیکھا تھا, ہمارے استاد بیان کرتے تھے, کتاب تھی اس میں اسی طرح کے واقعات بیان کیے تھے کہ ایک شخص مرتے وقت مر جاتا ہے, مر جاتے ہیں, ڈاکٹر جواب دے دیتے کہ یہ مر چکا ہے, ساری آپریٹرز اس سے نکال دیے جاتے ہیں. آخر میں جب اس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ گر جاتا ہے, جب گرتا ہے تو اس کا برین, جب اس پہ چوٹ لگتی ہے تو دوبارہ اس کی جسم میں حرکت آتی ہے, تو ایک دم جب مشین لگاتے ہیں تو اس کی ہارٹ بیٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے, کہتے ہیں کہ جب میں اس حالت میں گیا, اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم اس طرح قوم میں چلے گئے تھے, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں نے 10-20 ہزار سال جو ہے وہ اتنی قرض کے عالم میں گزاری کہ فرشتے مجھے کھینچ کے دوزخ کی طرف اور جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نجات کیسے پاؤں. کئی ہزار سال کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں اللہ کو پکاروں, اور جب میں نے اللہ کو پکارا تو وہ فرشتے مجھے چھوڑ کے چلے گئے. تو کسی نے سوال کیا, بھائی کہ تمہیں 1000 سال تک یاد کیوں نہیں آیا کہ اللہ کو پکاروں, کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. کہتا ہے کہ تم نے کبھی گواہی نہیں دی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ؟ کہتے ہیں میں نے گواہی بھی دی تھی, میں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا, میں نے رسول کی نبوت کا اقرار کیا تھا. تو کہتے ہیں یاد کیوں نہیں آیا؟ کہتے ہیں وہ
بے سوچے سمجھے جو زبان سے میں نے ہزاروں تسبیحیں پڑھی تھی، ہزاروں ذکر کیے تھے، مجھے اس وقت یاد ہی نہیں آیا کہ کوئی اللہ بھی ہوتا ہے، کوئی رب بھی ہوتا ہے کہ میں اس کو پکاروں. کئی ہزار سال بعد مجھے یاد آیا کہ میں اس کو پکاروں، اور جب میں نے اس کو پکارا یا ربی کہہ کے پکارا تو میری مشکلات دور ہوتی چلی گئی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ چیزیں جو بغیر سوچے سمجھے بغیر سمجھ کی جاتی ہیں وہ موت کے وقت ساری کی ساری جھڑ جاتی ہیں. اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال بھی جو محمد کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اس حقیقت سے انکاری ہو؟ دنیا میں جتنی بھی ریئلٹیز ہیں، جتنی بھی حقیقتیں ہیں، آپ کو ہزاروں لوگ اس کے مخالف اور ہزاروں لوگ اس کے ماننے والے مل جائیں گے. یعنی کچھ لوگ ہوں گے اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے اس کو مانتے ہوں گے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں 100% لوگ جو ہیں وہ ایگریڈ ہیں. اور وہ حقیقت کون سی ہے؟ وہ حقیقت موت ہے. یعنی کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو کہتا ہے کہ موت نہیں آئے گی. سب کہتے ہیں موت آئے گی. فرق کیا ہے؟ کوئی موت کے بعد زندگی کا قائل ہے اور کوئی اسی موت کو اپنا آخری اینڈ سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس اس زندگی کے بعد جو ہے ہمیں مر جانا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، یہیں پہ ہم زندہ رہتے ہیں، یہیں پہ ہم مرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی جنت، کوئی قیامت، کوئی دوزخ، کوئی سوال و جواب، کوئی کچھ نہیں ہے. تو یہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایسے جگہ پر اسلام آ کے ہمیں یہ بتاتا ہے یا ادیان آ کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے بعد ایک زندگی ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس کی مدت زیادہ ہے. اس دنیا کی مدت زیادہ ہے یا اس زندگی کی مدت زیادہ ہے جس میں ہمیں قدم رکھنا ہے، انٹر ہونا ہے. قطن موت کے بعد کی زندگی اس کی مدت زیادہ ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی زندگی زیادہ اہم ہے؟ اس دنیا کی زندگی زیادہ اہم ہے یا اس دنیا کی زندگی کے نتیجے میں جو دنیا ہمیں ملنے والی ہے وہ زیادہ اہم ہے؟ یقیناً اس دنیا میں 50 40 60 سال ہیں، لیکن اس کے بعد جو زندگی ہمیں ملنے والی ہے وہ ابدی ہے، اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یقیناً قطعی طور پہ جواب یہ دیا جائے گا کہ یقیناً وہ زندگی زیادہ اہم ہے جو اس دنیا کے بعد زندگی ہے. اس کے بعد کس زندگی کی گہرائی زیادہ ہے؟ تو جواب قطعاً عقلاء یہی دیں گے کہ اس زندگی کی گہرائی، اس زندگی کی ڈیپتھ زیادہ ہے جو ہماری آئندہ آنے والی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس زندگی کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. دنیاوی زندگی میں بعض دفعہ ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ آخرت کی زندگی بھی کچھ جمع نہیں کر پاتے. یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ خود غرضی دکھانی پڑتی ہے. انسان کو ویسے خود غرضی سے منع کیا جاتا ہے، لیکن اس زمانے اور اس موقع اور اس اوکیزن کے لیے، یعنی موت کے اوکیزن کے لیے انسان کبھی ابھی یہ سوچتا ہے نا، آپ سب کے ذہنوں میں یہ خیال آتے ہوں گے، آپ نے سنے ہوں گے، لوگوں کے نظریات سنے ہوں گے، ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بعد ہماری جائیداد کا کیا ہوگا، ہمارے بعد ہماری بیوی کا، گھر کا، فلاں 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 کیا ہوگا. علماء کہتے ہیں کہ اس موقع پہ جس نے خود غرض بن جاؤ، کہتے ہیں اس مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا. اس بارے میں بھی سوچا کرو کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہونا ہے. بچوں کو نہ تم نے پیدا کیا تھا، نہ تم نے ان کو رزق دیا تھا، نہ تم نے جو ہے ان کے لیے کوئی ایسا کام کیا تھا. سارے کام اللہ تمہارے لیے کرتا چلا گیا اور تم اس سے وسیلہ بن کے ان کو فراہم کرتے گئے. اللہ ان کی پیدائش کا ذریعہ بنا، اللہ نے ان کی تربیت کا ذریعہ کیا، اللہ نے ان کے رزق کو فراہم کیا. سارے کام اللہ کر رہا تھا. تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ تم فکر اس بات کی کرو کہ موت کے بعد تمہارا کیا ہونا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تو کیا کرے گا، تیرا کیا بنے گا. تو وہ فکر انسان کو کرنی چاہیے. موت کے بعد انسان کیا کرے، یہ سوچے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، میں اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہوں. کیونکہ یہ کرنسی جو ہمارے پاس یہاں پہ مال، اولاد یا کسی بھی صورت میں موجود ہے، یا کسی بھی صورت میں موجود ہے، یہ کرنسی وہاں پہ کام آنے والی نہیں ہے. دیکھیں آپ جب کسی جگہ سے منتقل ہوتے ہیں دوسری جگہ پر، تو راستے میں ایک ایئرپورٹ سے دوسرے ایئرپورٹ پہ جاتے وقت کسٹم آتا ہے. اس کسٹم پہ کچھ چیزوں کو آپ کے سامان سے نکال دیا جاتا ہے کہ یہ سامان آپ کو الاؤڈ نہیں ہے، یہ وہاں پہ جا نہیں سکتا. آپ جو ہے اپنے جہاں پہ تھے وہاں سے بینک کے تھرو اس کو ٹرانسفر کر دیں، یا وہاں سے اس کو کارگو کر دیں، یا کچھ بھی کر دیں. یعنی یہ جو جگہ جہاں سے آپ کو گزرنا ہے، یہاں سے یہ چیزیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو موت وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اس مال کی، اس اولاد کی، اس دولت کی، اس بزنس کی لے جانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ کسٹم لگا ہوا ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ جو کرنسی، یہ جو مال، یہ جاہ، یہ طلب ہمارے پاس موجود ہے، اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا اس کرنسی کے اندر جو اس دنیا میں ہمارے کام آ سکے. اور اس دنیا میں کام آنے والی کرنسی کون سی ہے؟ اس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہترین توشہ اس دنیا کے لیے کیا ہے؟ وہ تقویٰ کا توشہ ہے. وہ اعمال ہیں جو تم نے خود خلوص نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیے تھے. وہ ساری چیزیں جو بے سمجھی ناسمجھی کی طرح انجام دی تھی، بالکل اس ڈاکٹر کے نسخے کی مانند ہے کہ جو آپ کو لکھ کر دیا جائے کہ اے کینسر کے مریض یا اے فلاں بیماری مبتلا شخص، تم اس نسخے پہ عمل کرو گے تو تمہیں شفا ہو جائے گی. آپ دن میں 6 دفعہ 8 دفعہ 10 دفعہ اس نسخے کو زور سے میٹھی آواز سے گا کے رو کے پڑھتے جائیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈاکٹر کے سر پہ اس نسخے کو لے کے اور ڈنڈا لے کے پہنچ جائیں گے کہ ڈاکٹر تم نے کہا تھا اس نسخے کے استعمال سے جو ہے تمہیں اس نسخے سے تمہیں شفا مل جائے گی. میں دن میں 200 دفعہ اس نسخے کو پڑھ چکا ہوں، مجھے 6 مہینے سے نسخے کو پڑھنے کے باوجود کوئی شفا نہیں ملی.
تو وہ ڈنڈا ڈاکٹر آپ کے ہاتھ سے لے کے آپ کے سر پہ مارے گا, کہے گا یہ نسخہ پڑھنے کے لیے نہیں تھا, یہ نسخہ تلاوت کرنے کے لیے نہیں تھا, یہ نسخہ خالی جو ہے میٹھی آواز میں سننے کے لیے, رونے کے لیے, گانے کے لیے یا اچھی اچھی آوازوں میں سننے پہنانے کے لیے نہیں تھا, بلکہ نسخہ اس لیے تھا کہ اس میں جو لکھا ہے اس پہ عمل کیا جائے. ہم نے اپنے زندگی کے اندر اس چیز کو اپنانا ہے کہ جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, وقت بہت کم رہ گیا, صرف اس کا ترجمہ کروں گا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. سوال جی محمد کہ اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب. کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم ہو جائے؟ کیا صاحبان ایمان پہ وقت نہیں آیا؟ یعنی کب آئے گا؟ ابھی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدل گئی ہیں, ان کے تقاضے بدل گئے, بہت ساری مجالس, بہت سارے خطبے, بہت سارے محافل اور جو چیزیں اب آپ کے سامنے آئیں گی, اگر وہ اسی طرح ہوں جو پہلے ہو رہی تھی تو سمجھیں کہ یہ صرف رسم باقی رہ گئی ہے, یہ صرف آپ کے خوش کرنے کا اور دل بہلانے کا ذریعہ رہ گیا ہے, اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اگر یہ مجلسوں کا پیٹرن چینج نہیں ہوا, ان بلیک اینڈ وائٹ جیسے کہتے ہیں گرے ایریا کوئی نہیں رہا, اب بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا سب کچھ, کون سی چیز صحیح ہے, کون سی چیز حق ہے, کون سی چیز باطل ہے, کون سی چیز جو ہے وہ آپ کو ٹریک پہ چلانے کے لیے, کون سی چیز آپ کو ٹریک سے اتارنے کے لیے. اگر ابھی بھی یہ بات لوگوں کو سمجھ نہ آئی, ان لوگوں کو جو کسی ممبر سے یا کسی محفل کے کسی ٹریبیون سے یہ بات بیان کرتے ہیں, اگر انہوں نے ابھی بھی اپنی طریقہ کار میں تبدیلی نہیں لائی تو اس کا مطلب ہے وہ پیسے لینے کے لیے اور آپ انجوائمنٹ کرنے کے لیے وہ سارے کام کر رہے ہیں. کیونکہ انسان کے اندر اگر یہ کہہ کر ترقی آ جاتی, یہ کہہ کر وہ انقلابی ہو جاتا, یہ کہہ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخور ہو جاتا, اگر نبی کے زمانے میں یا رسول کے زمانے میں یا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین یہ نعرہ لگاتے رہتے مرد بر فرعون مرد بر نمرود, تو امام حسین کسی جگہ نہیں پہنچ سکتے رہے. امام حسین نے اپنے وقت کے ظالم, اپنے وقت کے حاکم کے سامنے نعرہ لگایا کہ آج کا قارون, آج کا فرعون, آج کا نمرود یہ ہے, آج کا فرعون جو ہے وہ نمرود ہے, میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا. اگر آج بھی ہم مرد بر یزید اور مرد بر جو ہے معاویہ اور مرد بر فلاں 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 کرتے رہیں گے اور لعنت بھیجتے رہیں گے ان پہ, اور آج کی زندگی میں ہم انہی لعنت شدہ لوگوں کے ساتھ مل کر انہی کے جو ہے جوتے چاٹتے رہیں گے, تو پھر ہمارا حال بھی ان کوفیوں ایسا ہی ہوگا جو اس زمانے میں کوفیوں کا ہوا تھا. امام حسین کو بلاتے رہے, نام سے دعائیں پڑھتے رہے, نام کے خط لکھتے رہے, لیکن جب مولا حسین علیہ السلام آئے تو سب پسپائی اختیار کر گئے, مصلحت پسندی کا شکار ہوئے. ابھی ایک علماء کی میٹنگ میں نے یہی بات کی کہ ہم سے لوگ سوال آتے کرتے ہیں کہ ہمارے وظیفہ کیا بنتا ہے, تو کسی نے کہا دعا کرو, کسی نے کہا کچھ کرو. میں نے کہا یہ دعائیں اور یہ مصلحت پسندی ہمیں مروا دے, اور آج ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم شکل سے اپنے آپ کو مقدس بنانے کے چکر میں, اپنے حلیے سے اپنے آپ کو مقدس بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. دل سے ہمارے اندر وہی لبرل بنا اور وہی سیکولر ہمارا مائنڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مصلحت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی یہ بات نہ کہیے, مصلحت پسندی کا تقاضا ہے ابھی یہ نہ کیا جائے, ابھی یہ حرف نہ جو ہے بولا جائے, کیونکہ اس سے ہمارے اسٹیٹس پہ, ہمارے مال پہ, ہماری امیگریشن پہ فرق پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ موت کے آنے سے پہلے ہم سب کو شعور کے مناظر طے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں حالات کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی آیات اور رسول کی احادیث اور ان کی سیرت سے جسے کہتے ہیں کہ سبق لیتے ہوئے ان حالات کو ڈیل کرنے اور ان کو اپنے صحیح ذکاوت اور فہم کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, تو نے ہم سب کو شعور اور عقل دی, اے اللہ اس شعور اور عقل کو استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں رسومات سے نکال کر اصلی دین کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اور ظلم سے بچنے کی, مسلمانوں کو بچنے کی تدابیر اور ان کے لیے وسائل کی فراہمی فرما. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الأخيارين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تقوی الہی کے حصول کے لیے جن جن چیزوں کی تاکید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور ان کی احادیث میں موجود ہے ان تمام چیزوں کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. قرآن مجید میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. سورہ کہف کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور جو کچھ کتاب پروردگار سے وحی کے ذریعے آپ تک پہنچایا گیا ہے یعنی قرآن مجید میں جو ہدایات آپ کو دی گئی ہیں جو وحی آپ کے اوپر کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کریں. تلاوت کا مطلب میں کئی بار آپ کے سامنے دہرا چکا ہوں, ایک دفعہ اور اس کو دہراؤں. تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کو پڑھا جائے, آیات کو پڑھا جائے, بلکہ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیات کے پیچھے پیچھے چلنا, یعنی کسی چیز کی پیروی کرنا, اس کی اتباع کرنا, اس کو تلاوت کہتے ہیں. یعنی جو پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کریں. یعنی وہ نسخہ جس کے بعد آپ دوائی لیتے ہیں اور دوائی کو شیڈول کے مطابق کھا لیتے ہیں, اسکیجول کے مطابق اپنے, وہ اصل میں عمل ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو رسول اکرم کو فرماتا ہے کہ جو کتاب آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے, جو آپ تک پہنچایا گیا ہے, اس کی تلاوت کریں. یعنی آپ پڑھیں بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کریں کہ کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا. اس کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا. آپ کے سامنے حدیث ہے, آپ کے سامنے تاریخ ہے, آپ کے سامنے کوئی قصہ, کوئی بھی کہانی, آپ کو خواب کچھ بھی سنائے, وہ ساری کی ساری تبدیل ہو کے آپ تک پہنچیں گی. آج کل کے ماحول کے اندر, آج کل کے حالات کے اندر سچویشن اس طرح سے ہو گئی ہے, کسی بھی خبر پہ اعتبار کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا. یعنی آپ کسی بھی خبر کو جتنی بھی تصویری صورت میں, صوتی صورت میں, یعنی آڈیو صورت میں یا لکھی ہوئی صورت میں ہو, آپ اس کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ جھوٹی اور اتنی زیادہ بے بنیاد اور اتنی زیادہ ایکسپلائٹ کرنے والی خبریں آتی ہیں. ان کو بیان کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ذہن کی وہ ایک خاص فریمنگ کر دیتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے, اس کو چھوڑ کر دوسرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایک حقیقت بیان کر رہا ہے کہ آج کل کے حالات میں گائیڈ لائن لینے کے لیے, لائن آف گائیڈنس لینے کے لیے آپ کے پاس جو سب سے بہترین اور مضبوط چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. اس کے بعد سیرت نبی, اس کے بعد احادیث نبی اور ائمہ علیہ السلام ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک چھوٹی سی چیز جو میں سوچا تھا کہ ہم نے بیان کروں, آپ لوگ مجھ سے بہتر اویئر ہیں اور اس دنیا کے اندر آپ کی جسے کہتے ہیں نظر شاید مجھ سے زیادہ ہی ہو, لیکن ایک چھوٹی سی ایک بات بچوں کو سمجھانے کے لیے بیان کروں گا کہ جب ہم کسی خبر سوشل میڈیا سے متعلق ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا جو ہے ہماری زندگی میں کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اس کا اندازہ مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو ہوگا کہ کس طرح وہ لوگوں کے خیالات, لوگوں کے رہن سہن, بچوں کی تربیت, بچوں کے جسے کہتے ہیں حالات, ان کے اٹھنے بیٹھنے پر اثر انداز ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب کسی خبر یا سرخی یا ویڈیو کلپ کو ہم دیکھتے ہیں, آج کل کے زمانے میں AI کا زمانہ ہے, جب بھی ہم کسی خبر, ویڈیو یا کلپ کو دیکھتے ہیں تو عموماً ہمارا ذہن اس اطلاع کو سمجھ کر قبول کر لیتا ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی ہے. بہت ساری باتیں آپ نے اس زمانے میں دیکھی کہ ایک اطلاع تھوڑے دن بعد اس کی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی کہ نہیں وہ تو AI جنریٹڈ تھی, وہ تو فیک تھی, وہ فلاں نے اس طرح بنائی تھی. تو آج کل کے زمانے میں یہ کام ہوتا رہتا ہے, تو ہم قبول کر لیتے ہیں. حالانکہ اطلاع کبھی خالص اور غیر جانبدارانہ شکل میں نہیں آتی. یہ میں ایک اخبار سے اس کو لیا ہے, اس کو میں آپ کے سامنے اقتباس اس کا خلاصہ کر رہا ہوں کہ ہر خبر کسی نہ کسی زاویے, انتخاب اور ترتیب کے ساتھ پیش کی جاتی ہے. یعنی جب آپ کے سامنے کوئی خبر پیش کی جاتی ہے تو اس کا ایک خاص اینگل ہوتا ہے, اس کو ایک خاص اینگل سے آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. ان کی مد نظر کوئی ایسی خاص مصلحت ہوتی ہے جو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں, اور جس طرح وہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں. خبر بیان کرنے کا جرنلزم کے اندر طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطابق آپ کے ذہن کی آمادہ سازی کرتے ہیں, آپ کے ذہن سازی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر تجزیاتی اپروچ, جسے آپ کریٹیکل انالیسس کہتے ہیں, کہ آپ کو ضرورت پیدا ہوتی ہے. اور تجزیاتی اپروچ دراصل وہ شعور ہوتا ہے جو ایک واقعے یا کسی چیز کے بارے میں اس کی پیشکش اور دوسری چیز خبر میں استعمال ہونے والا لفظ, اس میں موجود سبجیکٹ کا ذکر یا اس کے اندر موجود اعداد یعنی نومیرک ورڈز کا حذف کر دینا, ایک یا دو یا تعداد کا حذف کر دینا,
یا تصویر کا جو انتخاب کیا جاتا ہے اس میں حتیٰ کہ جملے کی ساخت جو فارمیشن جملے کی بنائی جاتی ہے اس تمام چیزوں سے ایک خاص بیانیہ تیار کیا جاتا ہے جس سے ہمارے ذہن کی فریمنگ کی جاتی ہے. مثال آپ کو سمجھانے کے لیے کروں کہ خبر ایک دفعہ آپ کی طرف آتی ہے کہ 5 افراد ہلاک ہوئے. آپ کے پاس اخبار میں خبر آتی ہے 5 افراد ہلاک ہوئے. یہی خبر جب آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف آپ کے پاس واقعہ آ جاتا ہے کہ 5 افراد مر گئے, قاتل کا بیان نہیں ہوتا, کہاں پہ ہوا واقعہ کچھ بیان نہیں کیا جاتا. لیکن اسی خبر کو ایک دوسرا رپورٹر جو ہے بیان کرتا ہے, وہ کہتا ہے فوج کی کارروائی میں 5 افراد ہلاک ہو گئے. ایک خبر آتی ہے 5 افراد ہلاک ہو گئے, ایک خبر آتی ہے فوج کی کارروائی کے اندر فلاں جگہ پر 5 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. تو اب آپ کے سامنے خبر ایک ہی تھی, بیان کرنے والوں نے 2 طریقے سے اس کو بیان کیا. دوسرے طریقے کے نتیجے میں کون آپ کے ذہن میں مورد الزام ٹھہرا؟ فوج الزام ٹھہری. اور اگر کسی کی مظلومیت دکھانی تھی, جو سامنے والا مظلوم دکھانا ہو, تو اس کو الفاظ کے ساتھ بیان کر جاتا ہے کہ فلاں جو ہے اپنی جان کی بازی ہار گیا. اس کا مطلب ہے وہ مظلوم تھا جو جان کی بازی ہار گیا. ایک دفعہ کہتے ہیں وہ ہلاکت کا باعث بنا, ان کی ہلاکت کا باعث بنا. تو وہ شخص جو مرنے والا ہوتا ہے وہ آپ کی نظر میں ظالم ہو جاتا ہے, وہ مارنے والا مظلوم ہو جاتا ہے. خبر ایک ہوتی ہے, فریمنگ اس کی آپ کے ذہن کے اندر بیان کرنے والا کرتا ہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ تنقیدی سوچ جو ہوتی ہے, جسے آپ کریٹیکل تھنکنگ اپروچ کہتے ہیں, وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے. اگر یہ ذہنی کیفیت کو کنٹرول کر رہی ہو تو اس کو اینالیٹک مائنڈ سیٹ کہا جاتا ہے. اور اگر اس سے کوئی عمل مراد ہوتا ہے, کسی عمل کو کرٹیسائز کرنا ہو, تو یہاں پہ اس کو کریٹیکل انالیسس کہا جاتا ہے. اب یہاں پر سمجھانے کا نقطہ کیا ہے؟ سمجھانے کا نقطہ یہ ہے کہ الفاظ بدلتے ہی ذمہ داری کا رخ بدل جاتا ہے. یعنی جب خبر کے اندر لفظ بدلتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہم اپنے اندر جو محسوس کرتے ہیں اس کا رخ بدل جاتا ہے. مثال کے طور پہ پہلا جملہ جو اس نے بیان کیا اس میں حادثہ لگتا ہے, اور دوسرا عمل ظلم جو ہے وہ لگتا ہے, دوسرے عمل میں ظلم ہو گیا. یا اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبر صرف اطلاع کی نہیں تھی, بلکہ انسانی ذہن کے اندر کسی نظریے یا اینگل کو تبدیل کرنے کے لیے تھی, جس سے آپ کے ذہن میں کسی کے لیے رحم آ گیا اور کسی کے لیے جو ہے وہ کیا آ گیا, اس کے لیے ظلم کا نشانہ بن گیا. یہ مثال کے طور پہ لفظوں کا جو انتخاب ہوتا ہے, مثلا ایک جگہ لکھا جاتا ہے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. میں آج کل کیونکہ یہ حالات میں چل رہے ہیں تو اس لیے میں اس چیز کو آپ کے سامنے بیان کروں. ایک آرٹیکل سے میں نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا ہے, کہتے ہیں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا معاملہ نکلتا ہے کہ لوگ مثبت اپنی رائے, اپنے حق کو مانگ رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اور ایک جگہ نکلتا ہے فسادی شہر میں حملہ آور. اسی خبر کو دوسرا شخص لگاتا ہے فسادی شہر میں حملہ آور. نکلنے والے وہی, تعداد وہی 40-50, لیکن دونوں خبروں کو سننے کے بعد آپ کے ذہن کی فریمنگ کیا ہو جاتی ہے کہ نکلنے والے فسادی ہیں یا نکلنے والے مظلوم ہیں. کیوں؟ ایک میں وہ اپنا حق مانگنے کے لیے نکلے ہیں, ایک میں وہ فساد پھیلانے کے لیے نکلے ہیں. اسی طرح سمجھانے کا نقطہ کیا ہے کہ واقعہ ایک ہی ہے, لفظ بدل کر کردار بدل دیا گیا. یہی لفظ قاری کے دل میں ہمدردی یا نفرت پیدا کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم یہ مثالیں یہاں پہ زیادہ دینے کا وقت نہیں ہے, آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ آج کل جو خبریں آپ کے پاس آتی ہیں سب نمبر ایک یہ کہ فارورڈ کرنے سے تو پرہیز کریں. دوسری بات یہ کہ ایک دم سے اس پہ یقین کر لینا. حالات اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ اس خبر کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی واٹس ایپ یا انسٹاگرام پہ بریک کریں. وہ کچھ دنوں کے یا کچھ گھنٹوں کے بعد خود بخود تمام میڈیا پہ آ کر بریک ہو جائے گی حقیقت تھی یا نہیں تھی. ایک دن زیادہ سے لگتا ہے, خبر کی حقیقت جو ہے واضح ہو جاتی ہے. اس کی نفی یا تکذیب یا اس کی حقیقت کے بارے میں مختلف جگہوں سے تردید یا تصدیق آ جاتی ہے. اس لیے اپنے انسٹاگرام پہ, اپنے واٹس ایپ پہ بریک کر کر لوگوں کے جذبات یا لوگوں کے خیالات یا لوگوں کے اینگلس کو تبدیل کرنے کی ہم کم از کم اس باعث نہ بنے جس کی وجہ سے ظالم مظلوم ہو جائے اور مظلوم جو ہے وہ ظالم ہو جائے. بہرحال یہ ایک چیز تھی جو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے بیان کروں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ابھی میں سورہ کہف کا جو ذکر کیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ اصل چیز جو تمہیں حقیقت کی طرف پہنچا سکتی ہے وہ تمہاری اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے آگاہی ہے, کہ جو تمہیں چیزوں کو اینالائز کرنے میں مدد دیتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرقان کہا ہے کہ یہ فرقان ہے. فرقان کا مطلب کیا؟ حق و باطل کو جدا کرنے والا. اگر قرآن کی تعلیم, رسول کی سیرت, رسول کی احادیث آپ کے ذہن میں خلاصے کی صورت میں موجود ہوں گی تو آپ کسی چیز کو اینالائز کر سکیں گے. آپ کے پاس وہ باٹ اور ترازو ہوگا تو آپ کسی چیز کو تول سکیں گے. اگر آپ کے پاس وہ باٹ اور ترازو نہیں ہوگا, میجرمنٹ کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا, اگر آپ کو کوئی 1 میٹر کہہ کے یا 2 کلو کہہ کے یا 10 کلو کہہ کے کوئی چیز دے گا تو آپ بغیر تولے اس کو اینالائز نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ 1 کلو ہے یا 1 کلو نہیں ہے, یہ 1 گز ہے یا 1 گز نہیں ہے. یہ اسی وقت آپ اینالائز کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس میزان ہو, اور وہ میزان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قرار دیا ہے. ایک اور بات جو دوسرے خطبے میں بیان کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں وقت ملا تو اس کو بیان کروں گا. ایک آیت بس سورہ کہف کی, اسی آیت کے نیکسٹ آیت ہے جو بیان کروں آپ کے سامنے. سورہ کہف کی 27 نمبر آیت بیان کی تھی جس میں حکم دیا تھا نبی کو, اور اس کے بعد نبی کو دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا.
سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کرو. یعنی کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے یا کچھ لوگوں کو مورد نظر اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو صبر پہ آمادہ کرو جو صبح اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں. اس کی نشانی پہلی بتائی کہ یہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے دل میں ہوتی ہے اور اس کی مرضی کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور خبردار تمہاری نگاہیں ان کی طرف سے پھر نہ جائیں, یعنی ان لوگ نیک لوگوں کی طرف سے جو نیکی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں, ان کی طرف سے تمہاری توجہ ہٹ نہ جائے. یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں انسٹرکشن دے رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کی طرف سے تمہاری نظر ہٹ نہ جائے. زندگانی دنیا کی زینت کے طلبگار, ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے منہ پھیرنے کی وجہ سے تم زندگانی دنیا کے طلبگار, اس کی زینت کے طلبگار بن جاؤ. اور ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کس کو تم نے اوبے نہیں کرنا, کس کی بات تم نے نہیں ماننی, ہرگز ان کو اوبے نہیں کرنا. کن کی؟ کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا. یعنی جہاں پہ آپ دیکھیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے محروم ہے, اس کے یہاں اللہ کا کوئی ذکر نہیں نظر آتا, اس کی زندگی میں اللہ کے کوئی رنگ نظر نہیں آتا. کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ صبغت اللہ, جسے کہتے ہیں اللہ کی نورانیت, اللہ کا رنگ اس میں نظر نہیں آتا, کوئی روحانیت اس کے نہیں نظر آتی, اس کی تمہیں اتباع کرنی نہیں ہے. چاہے جتنا بھی وہ پیسہ دولت, اس کے پاس شہرت, جتنی بھی اس کی اچھی زبان, جتنی بھی اچھی اس کی گفتگو ہو, اس پہ تمہیں اس کی طرف جانا ہی نہیں. اس میں یہ دیکھنا ہے کہ رنگ الہی اس کے اندر موجود ہے یا نہیں موجود. اس کے بعد فرماتا ہے کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا. ایسا شخص جس کو اللہ کی یاد کے لیے کوئی بیان بھی کیا جاتا ہو تو وہ بڑا بے رخی کے ساتھ اور بڑے بے اعترائی کے ساتھ وہ سنتا ہو کہ اللہ کا ذکر جائے, کیا بابا اللہ 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 لگی رہتی ہے, اور بھی دنیا میں کام ہے اللہ کے علاوہ. تو ایسے شخص کی طرف جس کی توجہ اللہ کی طرف نہ ہو, اس کی طرف کبھی تم اپنا رخ نہیں پھیرنا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ اور وہ جو اپنی خواہشات کا پیروکار ہے, یعنی اس کو اپنی ہر خواہش پوری کرنی. آج اس کے دل میں یہ آ گیا میرے پاس یہ سارے وسائل ہیں کہ میں اس کو خرید سکتا ہوں, میں اس کو جو ہے آکوپائی کر سکتا ہوں. آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں جگہ قبضہ کر لوں. آج میرا دل چاہتا ہے کیونکہ میں اس جگہ کو جو ہے پسند کرتا ہوں تو میں یہاں پہ یہ کام کر سکتا ہوں, جسے آج نان سینس کی جگہ ڈان سینس کہا جاتا ہے. وہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنی نان سینس کو, جنہوں نے اب نان سینس کا لفظ تبدیل کر کے ڈان سینس میں تبدیل کر دیا ہے, کہ ان کی جو جتنی سوچ ہوتی ہے وہ ساری نان سینس پہ مبتنی ہوتی ہے. کہ آج مجھے یہاں قبضہ کرنا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ میرا دل چاہ رہا ہے, کیونکہ میں یہ کر سکتا ہوں. یہ جو ظالمانہ اور فرعون کی طرح کا لہجہ ہے, ان لہجے والوں کی تمہیں اتباع نہیں کرنی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا کام سرس سے زیادتی کرنا ہے. یہ شخص اس طرح کی جو باتیں کرنے والا ہے, جو ہمارے سر پہ آج کل بیٹھا ہوا ہے, یہ سراسر زیادتی, اس کی پیروی سراسر زیادتی کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو. اور آپ کو اب ٹائم بالکل کم بچا. علی بھائی نے فریمنگ ہمارے ذہن میں یہ کر دی کہ 2:15 بجے جو ہے نماز 2 بجے ختم کرنے کا ٹائم لکھ دیا. حالانکہ 1 گھنٹہ تو موسم لگتا ہے ٹوٹل چیزوں میں, نمازی بھی 15 منٹ لیٹ آتے ہیں, تو وہ اس فریم میں ہم سیٹ کر کے بند نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اجازت اگر ان کی ہو تو 5 منٹ میں 2 چیزیں بیان کروں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کو ہم نماز کی طرف چلتے ہیں. صلوات ہیں مولانا محمد. ایک چیز جو آج کل کے حالات کے تناظر کے اندر آپ لوگوں کے اذہان میں ہونی چاہیے کہ ہم لوگ آج کل کیا کریں. قرآن مجید سے اس کی ہم رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے کچھ آئندہ چند خطبوں کے اندر. ایک آیت میں نے جو انتخاب کی کہ آپ کے سامنے بیان کروں, انشاءاللہ آپ اس کے مزید مطالعے اور تحقیق کے بعد کسی نظریے پہ پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 200, ٹھیک ہے, اس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو, جو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں. خصوصاً ہم لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہی مومن ہیں, چاہے کچھ بھی کہتے ہیں مومن ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو, وہ تو خاص طور پہ اس کے مخاطب ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, صبر کرو, وصابروا, ٹھیک ہے, صبر کی تعلیم دو, ورابطوا, اور جہاد کے لیے ارتباط ایک دوسرے پیدا کرنے کے لیے تیاری کرو, ٹھیک ہے, اور واتقوا, اور اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. اس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی, صرف ایک لفظ کی طرف توجہ دلاؤں گا, رابطوا. آج کل کے دور میں ہمیں کچھ باؤنڈریز کو اپنے ذہن میں, جسے کہتے ہیں نا کہ ری باؤنڈری ان کی کرنی ہوگی. کچھ باؤنڈریز جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی, ایک ہم اسلام میں پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, امت مسلمہ, اور ایک باؤنڈری کے لحاظ سے ہم پاکستانی ہیں, ہم انڈین ہیں, ہم امریکن ہیں, ہم یورپین ہیں, ہم آسٹریلین ہیں. یہ 2 باؤنڈریز الگ الگ ہیں. کس باؤنڈری کو کس باؤنڈری پہ ترجیح دینی ہے اس کو ہمیں مد نظر رکھتا ہے. اور یہاں پر ان حالات میں کہ جب ایک گلوبل ولیج کا تصور اب آ گیا ہے ذہن کے اندر, اور دنیا ایک جسے کہتے ہیں ایک پیج پر اس طرح کی آ گئی ہے کہ باؤنڈریز اب اتنی
जो है वो अहमियत नहीं रखती। किसी ज़माने में बाउंड्रीज अहमियत रखती थी कि लोग दूसरी बाउंड्रीज पर तजावुज़ करने पे ज़रा डरते थे, एहतियात करते थे। वो नेटो जैसी फोर्सेज बनाई गई थी कि उन पर हमला कर देती थी, लेकिन आजकल तो बाउंड्रीज, आज मेरा दिल जा रहा है मैं यहाँ पे हमला करूँगा, मैं हमला कर दूँगा, ठीक है ना। बाउंड्रीज की पामाली हमारे सामने, आंखों के सामने हो गई। तो हमें थोड़ी सी अकल लेनी चाहिए कि हम कम अज़ कम जो हमारे जहन में बाउंड्रीज बनी हुई हैं, हम उम्मत मुस्लिमा वाली बाउंड्री को दोबारा से जो है वो रीबिल्ड करें। और वो रीबिल्ड करने का तरीका क्या है? क्या अल्लाह ताला फरमाता है, वराबितु, ऐसे सोशल कॉन्टेक्ट्स अपने बनाए। पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म होने चाहिए कि जहाँ पे मुसलमान एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकें। अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, हज का प्लेटफॉर्म, लेकिन उस हज के प्लेटफॉर्म पे वहाँ की हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि वहाँ पर किसी किस्म का वो काम जो अल्लाह ताला ने कहा था, एहतजाज या फला फला फला, वो बैन कर दिया गया। हज को उस तरीके से, जो हज का तरीका था उसको बयान नहीं करने किया जाता। आज हमें ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बने होंगे कि जहाँ पे हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे बच्चियाँ दूसरे मुसलमान ममालिक के बच्चों के साथ इस तरह से कांटेक्ट में हों कि एक तामीराती सोच और तामीराती गुफ्तगू उनके दरमियान हो। सिर्फ जो है वो टेढ़ा मुँह करके पोस्ट लगाने वाली पोस्टें ना हो उसके ऊपर, बल्कि एक तामीरात कि मुसलमान उम्मा को किस तरह से आगे बढ़ना है। हमें सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए अपनी डिग्रीज नहीं लेनी, बल्कि हमें डिग्रीज आज लेते वक्त सोचना चाहिए कि हम जिन डिग्रीज के लिए पढ़ रहे हैं उन डिग्री से इस्लाम को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है, क्योंकि हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि किसी वक्त भी इमाम ज़माना के ज़हूर के बारे में हमें कोई इत्तला मिल सकती है। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें कुरान की तालीमात के मुताबिक, रसूल की सीरत के मुताबिक और हालात के, जिसे कहते हैं कि बदलते हुए तनाजुर के अंदर अपनी जो हमारी जिम्मेदारी है उसको दर्द करने के अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला मुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह मुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे जो बुजुर्गान इस दुनिया से जा चुके उनकी कब्रों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह कुरान को समझकर उसके मुताबिक अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह कुरान के फहम को हमारे लिए आसान बना। ऐ अल्लाह जो मुश्किलात मुमिनीन को इस वक्त मौजूद हैं उन मुश्किलात से उनको निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे जवानों को, हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को जॉब के सिलसिले में, शादियों के सिलसिले में जो मुश्किलात हैं, ऐ अल्लाह उन मुश्किलात को दूर फरमा। ऐ अल्लाह मुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हमारे जो उलमा मेहनत कर रहे हैं अकायद को पहुंचाने के लिए, इल्मी काविशों को जो है वो मुसलसल अंजाम दे रहे हैं, ऐ अल्लाह उनकी काविशों से इस्तेफादा करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, इमाम की हिफाजत फरमा और हम उनके नासिर आवाम में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।